دینی مدارس نہ ہوتے تو توحید ربی سنانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہ ہوتا. اور مجھے کہنے دیجئے اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو شاید آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. علوم القرآن والحدیث والصلاة والسلام على من قال انما بعثت معلما. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها. صدق الله العظيم. اس سے کہہ دو کہ یہاں کا ہر ایک ذرہ امن کی تبلیغ کرتا ہے. اس سے کہہ دو کہ یہاں کا ہر ایک ذرہ امن کی تبلیغ کرتا ہے. وہ ظالم میرے مدرسے کی ریت کو بھی بارود لکھتا ہے. انہی سے ہے تاریخ، تاریخ کا عنوان ہے. انہی سے ہے تاریخ، تاریخ کا عنوان ہے. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے. ان سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. ان سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے. قابل ست تکریم اساتذہ کرام اور منصفین اعظام اور میرے ہم مشن ہم مقصد ہمدرد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج کے اس قرن اور باہر انجمن میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامع پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر آپ کے دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ دینی مدارس کی اہمیت و ضرورت کو کردار. حاضرین ملت، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو سب سے پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امین، کتاب اول قرآن پاک اور مخاطبین اول صحابہ کرام کی جماعت تھی. دوستو، آج لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ پرشکوہ عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرکشش درسگاہوں کا نام ہے. اسی لیے وہ بیچارے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں. عالی وقال اس لیے کہ مدرسہ سنگ و خشت کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک باز عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین مقید کمروں کا نام نہیں، مدرسہ پرکشش درسگاہوں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سا چبوترے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس دیوبند میں واقع اس انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیادیں قائم کی. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ تو وہ جگہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اس کے دل میں علم کی شمع روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے حلال و حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے، جہاں اسے خالق اور مخلوق کے درمیان کا فرق سمجھایا جاتا ہے، جہاں اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا طریقہ بتایا جاتا ہے. محترم سامعین، دور حاضر میں اگر ہم ان دینی مدارس کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر ان دینی مدارس کا کردار کیا ہے. تو آؤ آج میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ان دینی مدارس کا کردار کیا ہے. تو سنو، اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو بیٹیوں کو وراثت کا حق بتانے اور دلانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین اور حقوق زوجین کا بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو توحید ربی سنانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہ ہوتا. اور مجھے کہنے دیجئے اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو شاید آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. حضرات، اور میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو یہ علماء ربانی بھی نہ ہوتے. اگر آج دینی مدارس نہ ہوتے تو یہ علماء نہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہی مدارس اسلامیہ کے خاص سے یہ علماء اٹھے، یہ حفاظ اٹھے، وارثین اٹھے، داعیان حق اٹھے، مفتیان دین اٹھے، اولیاء اٹھے، اتقیاء اٹھے، اصفیاء اٹھے اور پھر پوری دنیا میں پھیلے، مغرب میں گئے، مشرق
مشرقوں میں ٹھہرے، وہاں سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹ پڑے، جن راہوں سے گزرے ان پر ہدایت کے پھول کھل اٹھے۔ غرض یہ کہ انہی مدارس سے نکلنے والے ان بوریہ نشینوں اور فقیروں نے امت کے ایک زخم پر مرہم رکھا، ملت کے ایک ایک مسئلے کا حل ڈھونڈا۔ شاید اسی لیے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کا زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ کالج یونیورسٹی میں گزرا، ان کے قلندرانہ نگاہیں کتنے دور رس اور حقیقت شناس تھی، فرمایا ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو اور غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہی مکمل کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم میں فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم میں فتنہ، اموال بھی اولاد بھی جاگیر میں فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی